ایسی ندی جس کو کوئی آرمی نہیں پار کر پائی، اور پھر 600 جوان، ایک ایسی کوشش جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کہانی ہے فتح مدین کی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے لمحے کی جو مسلمانوں نے ٹیگرس دریا کو پار کر کے ایک بڑے شہر مدین کو فتح کیا۔ یہ لمحہ صرف فول پروف اسٹریٹجی نہیں تھا، بلکہ یقین اور قربانی کا ثبوت تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کا وقت تھا، اور پرشین کیپٹل مدین جس کے بیچ سے ٹیگرس بہتا تھا، یہ شہر 800 سال سے کسی کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ پل جلا دیا گیا تھا، کشتیاں لے لی گئی تھی، مطلب ڈائریکٹ کراسنگ بالکل ناممکن۔ مسلمانوں کی فوج وہاں کھڑی اور سامنے گہری ندی۔ پرشین فوج نے ساری کشتیاں اور پل جلا دیے تھے تاکہ ہمارے لوگ وہاں جا نہ سکیں، پر ان جوانوں کے جذبے نے کچھ اور سوچا۔ فوج کی کمان سعد بن ابی وقاص کے پاس تھی۔ سب سے آگے بڑھنے والوں میں سے عاصم بن عمر اور 600 ساتھی۔ عاصم بن عمر کے ساتھ ان کے بھائی کاکا بن عمر بھی ساتھ تھے۔ یہ لوگ سوچنے نہیں آئے تھے بلکہ جمپ لگانے آئے۔ لوگ سوچ رہے تھے یہ ندی پار کرنا ناممکن ہے، مگر عاصم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا وہ تو آنی ہی ہے، چلو ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ سب ندی میں کود گئے۔ جو لوگ اس ندی کے کنارے رہتے تھے وہ سب حیران تھے، کیونکہ ایسا کچھ بھی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 600 جوانوں نے پانی کو ایسے پار کیا جیسے کوئی جادو، اور دوسری طرف پہنچ کر کنارے کو سیکیور کر۔ پھر سعد بن ابی وقاص نے کمانڈ دی، باقی فوج بھی جم کر۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان پوری ہمت کے ساتھ پانی کو پار کر رہے ہیں، پرشین فوج کے دل ہل گئے۔ انہوں نے سوچا شاید یہ انسان نہیں جنات ہیں، دیوا مدن یعنی جن آ رہے ہیں۔ چیخ نکل گئی۔ مدین کے لوکل لوگوں نے دیکھا کہ وہاں کا بادشاہ یزدگرد خزانہ جمع کر کے بھاگ رہا۔ یہ مسلمان شہر میں گھسے، پتہ چلا کہ انہوں نے زیادہ خون نہیں بہا، زیادہ تر صرف عام سویلینز تھے۔ سلمان فارسی کو بھیجا گیا جو خود پرشین تھے، اور انہوں نے نیگوشیشن سے شہر کو سرنڈر کروایا۔ اب بات کریں گے سراقہ بن مالک کی۔ یاد رہے سراقہ بن مالک وہی شخص ہے جو ایک ٹائم پہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر نے ان کے ہاتھ میں پرشین کنگ کا کنگن پہنایا۔ یہ ایک پروفیٹک مومنٹ تھا، مگر عامر عمر نے اس کنگن کو بیت المال میں جمع کرنے کا کہا۔ اب آتے ہیں پرشین بادشاہ کے تخت پہ۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ وہ تخت خلیفہ کا، مگر حضرت علی نے حکم دیا کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تاکہ فیوچر میں کسی کو شوق پیدا نہ ہو۔ حضرت عمر نے اس بات کو منظور کیا۔ یہ فیصلہ صرف پالیٹکس نہیں بلکہ انسانیت اور فطرت کی روشنی میں تھا۔ جب خزانہ مدین سے مدینہ پہنچا جائے تو سب حیران رہے کہ اس سے پہلے اتنا بڑا خزانہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ہر فوجی کو حساب سے کچھ نہ کچھ دیا گیا۔ یہ لوٹ نہیں تھی، ایک آرگنائزڈ ڈسٹریبیوشن تھی۔ بیت المال کی شروعات بھی یہیں سے ہوئی۔ مدین فتح کرنے کا مطلب تھا عراق کا دروازہ کھل گیا، مگر حضرت عمر نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا بس اب بہت ہو گیا۔ یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ سے کیا گیا، اور اسی فیصلے کی وجہ سے فیوچر کی سیاست اور سیٹلمنٹ پیٹرنز بنے۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ واضح سبق ملتا ہے۔ ایمان اور ہمت چھوٹی سی کوشش کا بھی نتیجہ بدل سکتے ہیں۔ انسانیت سے سلوک اور آداب جیت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیڈرشپ کا مطلب صرف جیتنا نہیں بلکہ فیوچر کا سوچ کر فیصلہ لینا بھی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک وقت تھا جب لوگ سوچتے تھے کہ یہ ندی ان کی آخری منزل ہے، لیکن چھوٹی سی کوشش نے ان کے نام ہسٹری میں لکھ دی۔ اصل ہیرو وہ لوگ ہیں جو ڈر کے باوجود آگے بڑھے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی فوج کو آگے جانے سے کیوں روکا تو ابھی سبسکرائب کریں۔